بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، سیاست کا جو مطلب ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہے لوگوں کی اخروی، دنیاوی اور اخروی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی نگرانی کرنا، اور لوگوں کی جان مال عزت کا تحفظ کرنا، عدل و انصاف مہیا کرنا، ان کے بنیادی حقوق دینا۔ تو اسلام کی سیاست تو سراسر ایک خدمت کی بات ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ساری باتیں ہمیں جزوی طور پر نظر آتی ہیں۔ بحیثیت مجموعی آج معاشرہ اس کے اندر ان چیزوں کی عکاسی نہیں ہو رہی، اور لوگوں کو ایک بنیادی جو حقوق ہے وہ نہیں مل رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، ایک اسلامی نظام، اور ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو مدینہ کی اسلامی ریاست کے اندر تو وہی باتیں جو میں نے شروع میں کی، وہ ایک خدمت کی سیاست تھی، وہ لوٹ مار نہیں تھی، لوٹ مار اس میں نہیں تھا، اس کے اندر احتساب تھا، اس کے اندر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی تھا، اور لوگوں کی جان و مال اور عزت کا تحفظ تھا، عدل و انصاف تھا، تعلیم تھی، صحت تھی، خالص غذائیں تھیں، امن و امان تھا۔ لیکن پاکستان میں آج یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہم۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جس نام پہ ہم نے ملک حاصل کیا گیا تھا، جس کلمے کے لیے، جس نظام کے لیے، وہ نظام نہیں آیا۔ دین سے دوری، نظام عدل کا قیام نہ کرنا، کرپشن، غیر ملکی دباؤ میں آ جانا، کرپٹ انتخابی نظام، جاگیرداری، سرمایہ داری، سودی نظام جو اس وقت چل رہا ہے، حرام خوری اور بے حسی، اسی کے نتائج۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ایک اعلیٰ نظام کی طرف، عادلانہ نظام کی طرف ہم نہیں بڑھے۔ یہ ہمارا جرم ہے، قومی جرم بھی ہے اور دینی جرم بھی ہے، اور اس کی سزا آج ہمیں یہ مل رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خرد کے پاس، یعنی عقل، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، صرف معلومات۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں۔ نظر سے یہاں کیا مراد؟ کہ اللہ کا دین، قرآن، وحی۔ ہم نے عقل و تجربے سے بھی چلنا ہے، لیکن اللہ کے دین کے مطابق جب تک ہم نہیں آئیں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرما دیا تھا، حل بھی دے دیا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ یعنی ہماری آئیڈینٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کی حیثیت سے ہے۔ اس چیز کو ہم نے، اس امتی کی حیثیت سے جو ہمارے فرائض بنتے اس کو ادا کرنا ہے، اور دین جو ہم سے چاہتا ہے وہ ہم نے ان فرائض کو ادا کرنا ہے۔ تب جا کے جو ہے وہ نظام عدل کی طرف ہم بڑھ سکیں گے، اور لوگوں کو ایک پرامن معاشرہ اور ایک ویلفیئر سوسائٹی دے سکیں گے۔ ابھی میں جائزہ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو کرونا وبا کی وجہ سے 3000 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے، اور معاشی ترقی یا مجموعی قومی پیداوار GDP گروتھ کی شرح جو 3% سے بڑھنے کی امید تھی، منفی 0.4% پر آ گئی ہے۔ نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق 40% بچے جن کی عمریں 5 سال سے کم ہے، ان کی نشو و نما ناقص ہے، اور باقی 20% کا وزن معمول سے کم ہے۔ اور پھر غذا بھی خالص نہ ہو، ملاوٹی ہو، تو پھر سونے پہ سہاگا۔ مزید یہ کہ ہماری آبادی کا تقریباً 18%، 38 ملین خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہے۔ تو یہ وہ سارے مسائل ہیں جو میں نے چند آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک نمونے کے طور پہ، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک ترقی یافتہ ممالک کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ کہ ہمارا ملک ایٹمی ملک ہے، ہمارے پاس ایک بہترین فوج ہے، اچھے ادارے ہیں، لیکن کمی ہے ایک پراپر لیڈرشپ کی، اور اس نظام عدل کی جو ہمارے پاس ہے لیکن کتابوں کے اندر ہے، آئین کے اندر بھی درج ہے، لیکن اس کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ چند مسائل ہیں، ان کے حل کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ جزاک اللہ۔